سورج کی قسم، چاند کی قسم. دیکھیے سورج ہے ایک، میں نہ جانے کہاں پہلا جملہ صرف کرنے جا رہا ہوں. سورج ہے صرف ایک، چاند ایک نہیں ہے. پہلی کا چاند، دوسری کا چاند، تیسری کا چاند، چوتھی کا چاند، پانچویں کا چاند، چھٹی کا چاند، ساتویں کا چاند، آٹھویں کا چاند، نویں کا چاند، دسویں کا چاند، گیارہویں کا چاند، بارہویں کا چاند اور 14ویں کا چاند. میں پڑھتا ہوا چلا جاؤں گا، ترجمہ خود میرا وجمہ کرتا ہوا چلا جائے گا. جی 14ویں کا چاند. دیکھیے ہمیشہ کبھی بھی جھگڑا سورج کے اوپر نہیں ہوتا، کبھی بھی اختلاف سورج کے اوپر. میں سب سے حق کی بات کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ حضرات متوجہ ہیں. سورج کے اوپر کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوتا. بے شک جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے تو ہمیشہ چاند کے اوپر ہوتا ہے. ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے چاند کے اوپر، کیونکہ ہر اسٹیٹ میں 3-3 4-4 چاند کمیٹیاں ہیں. وہ اعلان کرتی ہیں کہ 29 کا چاند ہو گیا، 30 کا چاند ہو گیا. یعنی ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے پہلی کے چاند پر. بے شک ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے پہلی کے چاند پر. کبھی آپ نے کہا کسی نے اعلان کیا 30ویں کا چاند ہو گیا، چوتھی کا چاند ہو گیا، 5ویں کا چاند کا نہیں. ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے پہلی کے چاند پر. آپ نے توجہ نہیں دی بھیا. جب اس چاند کے اوپر اختلاف ہے جو پہلی کا چاند ہے، تو امامت کے بھی پہلے چاند کے اوپر اختلاف ہے. جی امامت کے بھی پہلے چاند کے اوپر اختلاف ہے. پہلی کا چاند، دوسری کا چاند، پہلی کے چاند کے اوپر اختلاف ہوتا ہے. کسی کو نہیں مطلب ہے کہ دوسری کا چاند کون سا ہے، تیسری کا چاند کون سا ہے، چوتھی کا چاند کون سا. ہمیشہ اختلاف کس کو ہوتا ہے. اچھا آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی مولانا نے اعلان کیا ہو کہ پہلی کا سورج یہ نکلے گا، دوسری کا سورج یہ نکلے گا. دیکھیے میں آپ کے سامنے چاند کی بات کر رہا ہوں، جہاں تک مجھے لے جانا ہے آپ حضرات سمجھ رہے ہیں. جی ابھی سنا آپ نے، کوئی نہیں اختلاف ہوتا کیونکہ سورج ہے صرف ایک. نہ جانے کہاں ہوتا. جی سورج ہے صرف ایک. سورج جو آج ڈوبے گا وہی صبح کو نکل جائے گا. بھائی نہ جانے کہاں ہے پتا. لیکن جب چاند نکلتا ہے تو وہ نیا ہوتا ہے. اور آسان گفتگو کرتا ہوں، سورج ہے صرف ایک، چاند ہے 12. جو پہنچ گیا اسے بھی سلام، جو نہیں پہنچا ہے اسے بھی چل سلام. ہر مہینے کا ایک چاند ہوتا ہے نا. بے شک نہ جانے جس کا اعلان کیا جاتا ہے ہر مہینے کا ایک چاند ہوتا ہے. جی چاند ہوتا ہے ہر مہینے کا ایک. سورج صرف ایک، چاند 12. مفسرین نے کیا کہا اس آیت سے مراد کون ہے؟ کا سورج ہے رسول، چاند ہے علی. ایک مفسر ہے میں جانتا ہوں، بہت مشہور و معروف نام ہے، علامہ محمد حسین جاڑا بخش. ان کی تفسیر ہے تفسیر انوار نجم. وہ کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں اس آیت میں سورج سے مراد ہیں رسول. میں پہلا جملہ کہنے جا رہا ہوں، مجھے یہیں سے اندازہ لگانا ہے مجھے کہاں تک جانا ہے کہاں تک نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں سورج سے مراد ہے رسول اور چاند سے مراد ہے علی. لیکن وہ کہتے ہیں لیکن اس آیت سے دوسرے بھی مراد ہیں. کہ کیا؟ کہ دوسری جو میری مراد ہے وہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ بہت قریب ہے. کہ کیا؟ کہ اس آیت میں چاند سے مراد ہے حسین، اس آیت میں سورج سے مراد ہے حسین، چاند سے مراد ہے عباس. بینا جانے کہا محمد حسین بخش جاڑا کہتے ہیں تفسیر انوار نجم کو. وہ کہتے ہیں اس آیت میں رسول بھی مراد ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت میں دو شخصیت اور مراد ہیں. سورج سے مراد ہے حسین، چاند سے مراد ہے عباس. آپ سمجھے نہیں آیت کے اندر کیا ہو رہا کہ اس کی قسم جب چاند اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. آپ ابھی تک بھی نہیں پہنچے. بھائی وہ کہتے ہیں کہ اس میں مجھے ذرا سا بھی اختلاف نہیں نظر آتا. وہ کس لیے؟ کیونکہ اگر آپ رسول کو مانتے، رسول آئے ہیں 17 ربیع الاول کو، علی آئے ہیں 13 رجب کو. لیکن اس آیت میں مجھے یہاں سے بہت زیادہ قریب یہ دکھائی دیتا ہے کہ سورج سے مراد ہے حسین، چاند سے مراد ہے عباس. وہ کس لیے؟ کیونکہ حسین آئے ہیں 3 شعبان کو، عباس آئے ہیں 4 شعبان کو. یعنی خالص
खालिक को एक दिन का फासला भी गवारा ना हुआ। सलावत भेजिए मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। गवारा ना हुआ। तीन को हुसैन, हुसैन के फौरन बाद अब्बास। ये बात ये किसी ने मोहम्मद हुसैन बख्श जाना तफसीर अनवार नजफ में जब इस सूरत की वो तफसीर कर। अच्छा जी, ये चांद है क्या, ये सूरज है क्या, ये जमीन है क्या, मुझे यहीं से अंदाजा लगाना मुझे कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना है। जी, ये चांद है क्या, सूरज है क्या, ये जमीन है क्या? कुरान कहता है ये सब अल्लाह की आयतें हैं, अल्लाह की आयतें हैं। आयत किसे कहते हैं अपने छोटे भाइयों को बताता हूँ। जब आप कुरान में पढ़ते हैं तो कुरान के बाद जो है जैसे एक वो आप एक पैराग्राफ पढ़ेंगे यानी एक लाइन को पढ़ेंगे, उसके बाद एक गोल दायरा बना हुआ होता है, उसका नंबर पढ़ा हुआ होता है, उसे बोलते हैं आयत। लेकिन यहाँ पर आयत से मुराद है निशानी। आपने कहा जी आयत से मुराद है निशानी। ये चांद अल्लाह के लिए आयत है, मैं न जाने कहाँ बता दी। सूरज अल्लाह के लिए आयत है, अल्लाह ने इसको आयत बनाकर भेजा। जमीन आयत है, आसमान आयत है, पानी आयत है, समुद्र आयत है, दरिया आयत है, हवाएं आयत है, खलाएं आयत है। ये सब कुछ है अल्लाह की आयत। क्या मतलब का जब तुम इनको देखो तो अल्लाह को याद करो। ना जाने कहाँ भला जब आप जमीन पर चले तो आपको याद आए कि जमीन का बनाने वाला कौन है। जब आप सूरज से रोशनी हासिल करें तो आपको मालूम हो जाए कि इसको निकालने वाला कौन है। जब आप चांद को देखें तो आपको मालूम हो जाए कि इसका खालिक कौन है। जब आप दरियाओं को देखें तो इनको बहाने वाला कौन है, आपको मालूम हो जाए। जब आप हवाओं को चलता हुआ देखें तो उसको याद करें कि जो इनको चलाने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमने यहाँ पर इसको आदत बना लिया। कसम खुदा की अगर मेरी बात आप तक पहुंच जाए, मुझे बिल्कुल एहसास ना हो कि मैंने इतनी छोटी बात की। जी, गुफ्तगू वही पहुंचनी है कि चांद से मुराद है, सूरज से मुराद है हुसैन, चांद से मुराद है अब्बास। अगर आप मुतवज्जो के ज्यादा देर तक क्या हालात के सामने हाइल नहीं रहना है। जी, चांद से सूरज से मुराद हुसैन, चांद से मुराद अब्बास। वो कहते हैं कि आयतें हैं ये, लेकिन हमने इनको आयत नहीं माना, हमने इनको आदत बना दिया। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं हज़रात के सामने, क्या मतलब कि आदत का मतलब होता है भूल जाना। भूल जाओ, हम रोज इतना चले जमीन के ऊपर कि हम भूल गए तो आदत है। मैं ना जाने कहा और आसान मिसाल पेश करता हूँ। कोई साहब आपको आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आप कहते हैं इसकी तो आदत है बोलने की, छोड़ दो। कोई साहब है मजाक कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगा, लोगों ने तो देखिए इतना बोल रहे हैं, आप फिर भी कह रहे हैं इसकी आदत है मजाक करने की, छोड़ो। मैं ना जाने कहा भगत जी ये क्या होती है कि इसे आदत कहते हैं। लेकिन आयत उसे कहते हैं कि जो भूली ना जा सके, जिसे भुलाया ना जा सके। तो मैं पहला जुमला का सर्फ करने जा रहा हूँ, आयत में और आदत में क्या फर्क है। अभी आपकी मर्जी चाहे जैसे सुनिएगा। जी, आदत किसे कहते हैं कि जिसे भूल जाए, आयत किसे कहते हैं कि जिसे ना भूला जा सके। पहला जुमला कह रहा हूं क्योंकि मुझे अपनी समाज से ज्यादा आपकी खिताबत के ऊपर भरोसा है और मुझे एहसास होना चाहिए कि मैं शीशों के सामने पढ़ रहा हूं, शीशे के सामने नहीं। क्योंकि शीशा नहीं बोलता है, शिया बोलता है। कहा जी शीशा नहीं बोलता है, शिया बोलता है। आदत किसे कहते हैं जिसे भूल जाए, जिसे भुला दिया जाए। आयत किसे कहते हैं जो ना भूले। मैं पहले जुमले का सर्फ कर रहा हूं, मैं 6 जुमले करूंगा, बस यहीं से मुझे अंदाजा लगाना है मुझे कहां तक जाना है, कहां तक नहीं। जी, मच्छर का पैदा होना है आदत, मच्छर का पैदा होना है आदत। लेकिन इसी मच्छर का किसी इंसान की नाक में जाकर किसी बादशाह की मौत का सबब बन जाना, यह है आयत। अरे मैं ना जाने कहा है, जो पहुंच गए उन्हें भी सलाम, जो नहीं पहुंचे उन्हें भी सलाम। किसकी मौत का सबब बना? का जो खुद को रब कहा करता था, मैं अल्लाह हूं, मैं अल्लाह हूं। तो पता क्या हुआ? अल्लाह ने इस मच्छर को आयत बनाकर भेजा, इस मच्छर को आयत बनाकर भेजा, इसकी नाक में घुसा, नाक में जाने के बाद इसके दिमाग में पहुंचा। तो ये पता क्या करता था उस वक्त? ये एक तो हुक्म देता था कि मेरे सर पे जूता मार। जब इसके सर पे जूता पड़ता था तो इसको सुकून मिलता था, इसको सुकून हासिल होता था। यानी मच्छर को न जाने कितने पैदा होते हैं।
یہ مچھر آیت بن گیا. میں نے جانے کہا بولا جی مچھر جو آیت بن گیا. اب دوسرا جملہ کہنے جا رہا ہوں جی مچھر کا پیدا ہونا بولیے عادت, کسی بادشاہ کی موت کا سبب بن جانا آیت بن. ہو سے بولیے نا مل کے مچھر کا پیدا ہونا عادت, کسی بادشاہ کی موت کا سبب بن جانا آیت, ٹڈیوں کا پیدا ہونا عادت, لیکن کسی قوم کے اوپر عذاب بن جانا آیت بنا. جانے کہا بولا جن ٹڈیوں کا پیدا ہونا عادت, لیکن کسی قوم کے لیے عذاب بن جانا آیت. اب دوسرا جملہ محسوس کیجیے گا. تیسرا جملہ جی ابابیل کا پیدا ہونا عادت, لیکن ہاتھیوں کو چبا جانا. ارے بھائی نے کہا آیت بھائی لگا ہے بات میری ابھی تک پہنچی نہیں ہے. میں پھر جملوں کو عرض کر رہا ہوں. سنیے سنیے, عام دروازے سے لوگوں کا آنا جانا عادت, لیکن خانہ کعبہ میں در بن جانا ہوا ابھی تک کہ مجھے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے, کیونکہ یہ مجمع پڑھواتا ہے جب ذاکر پڑھتا ہے. جی میں نے کہا آیت میں اور عادت میں کیا فرق ہے. مچھر کا پیدا ہونا عادت بولا کیجیے, جو یہاں نہیں بولتا پھر وہ کہیں نہیں بول پاتا. جی مچھر کا پیدا ہونا عادت, کسی بادشاہ کی موت کا سبب بن جانا آیت, ٹڈیوں کا پیدا ہونا عادت, کسی قوم کو عذاب بن جانا آیت, عام گھر کے اندر دروازے سے آنا بولیے نا عادت, لیکن دیوار کے اندر در بن جانا آیت. اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں جی کسی دیوار کے اندر در بن جانا آیت, کسی دیوار کے اندر در بن جانا آیت, سورج کا روز ڈوبنا روز نکلنا. مجلس دیکھے مکمل ہو گئے, سورج کا روز ڈوبنا روز نکلنا یہ ہے عادت, لیکن کسی کے اشارے پہ چلے آنا, کسی کے اشارے پہ چلے آنا یہ آیت. لگ رہا میں ابھی بھی آپ حضرات کے قریب نہیں پہنچ سکا, کیونکہ مجھے اپنی خطابت سے زیادہ آپ حضرات کی سماعتوں کے اوپر بھروسہ ہے. کسی ستارے کا آسمان کے اوپر چمکنا, کسی اشارے کا آسمان کے اوپر چمکنا ہے عادت, لیکن کسی دروازے پر آ جانا کسی دروازے پر آ جانا. میں جملہ کہنے جا رہا ہوں محسوس کیجئے گا بھیا, سر کا تن سے جدا ہو کر خاموش ہونا ہے عادت, لیکن موقع لیکن نو کے نیزہ پہ تلاوت کرنا یہ ہے آیت. اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. گفتگو کہاں سے چلی ہے؟ حسین سورج ہے, عباس چاند ہے. بولیے گا میرے ساتھ میں, مچھر کا پیدا ہونا عادت, کسی بادشاہ کی موت کا سبب بن جانا آیت, سورج کا روز نکلنا, کسی کے اشارے پہ چلے آنا آیت, کسی کا دروازے سے آنا عادت. بولیے نا کسی کا دروازے سے آنا عادت, لیکن کسی دیوار کے اندر در بن جانا آیت, ستارے کا آسمان پر چمکنا عادت, لیکن کسی کے دروازے پر آ جانا آیت, کسی کے دروازے پر آ جانا عادت. سر کا تن سے جدا ہونے کے بعد خاموش رہنا عادت, لیکن نو کے نیزہ پہ تلاوت کرنا, نو کے نیزہ پہ آنے کے بعد تلاوت کرنا عادت. جملے کو محسوس کرنا جی ہاتھ قلم ہونے کے بعد علم کا نیچے گر جانا یہ ہے عادت, لیکن تا قیامت بلند ہو جانا. میں نے بچے کا صرف کیا بھائی, اگر آپ بازوؤں کے اوپر کسی کے بازو کا قرض ہے تو بولیے نا جی, لیکن قیامت تک بلند ہو جانا, قیامت تک بلند ہو جانا آیت. جی سنیے, عباس کی تلوار ہے, عباس کے بازو
مل رہا ہوں تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ سلام میرے لیے شاہ نجف کی بستی میں رہتا ہوں، شاہ نجف کا کھاتا ہوں تو شاہ نجف کی اولاد کی بھی گاتا بھی ہوں. سلام میرے لیے جی کیا ہے؟ بازو قلم ہونے کے بعد علم کا جھک جانا عادت ہے، لیکن بازو قلم ہونے کے بعد قیامت تک علم کا بلند ہو جانا. ارے بھائی نہ جانے کہاں ہے آپ جی؟ دیکھیے علم علی کے ہاتھوں میں بھی رہا. بھائی نہ جانے کہاں جی؟ علم علی کے ہاتھوں میں بھی رہا، علم جعفر طیار کے ہاتھوں میں بھی رہا، لیکن علمدار صرف وہ چیز کو کہا جاتا ہے. اگر آپ کے بازوؤں کے اوپر کسی کا قرضہ ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیے نا جی. لیکن علمدار ایک ہی کو کہا جاتا ہے. کیوں کہا؟ علی کو علمدار بنایا رسول نے، جبکہ کافی دنوں تک علی کے پاس علم رہا. بنا جانے کہا علمدار رہنا علی، جعفر طیار کے پاس بھی علم رہا، لیکن حسین نے علمدار بنایا عباس کو. بھائی حسین بھی علم آپ کے سامنے ہے، اب آپ کو غازی دیکھ رہے ہیں، مولا حسین دیکھ رہے ہیں، آپ جانے غازی جانے میں جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ حسین نے عباس کو علمدار بنایا. اور جسے حسین کوئی منصب عطا کرتا ہے نا، پھر قیامت تک اس کے پاس وہ رہتا ہے. لگ رہا ہے میری بات نہیں پہنچی ہے، بات نہیں پہنچی. حسین جسے جو عطا کرتا ہے وہ قیامت تک اس کے پاس باقی رہتا ہے، پھر کوئی واپس نہیں لے سکتا، نہ حسین واپس لیتے ہیں. جسے حسین عطا کر دیتے آپ کہیں گے کیا مطلب؟ میں نے کہا سنو، عباس کو علمدار بنایا تو قیامت تک کے علمدار. کرب و بلا کی خاک کو خاک شفا بنایا تو قیامت تک کے لیے خاک شفا. لگا لوگوں کے ذہنوں میں بات نہیں پہنچ رہے بھیا، آنے والے روز ہی پہلے ہی دن فطر اس کو بالوں پر عطا کیے تو قیامت تک کے بالوں پر فطر اس کے پاس. جبکہ جس جرم کے اندر اسے نکالا گیا تھا، اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے غرور کیا تھا، بالوں پر لے لیے گئے، لیکن جیسے ہی ملے پھر اس نے وہی کہا من مسلی. کسی نے کہا کہ اب تو ہوش میں آیا، اتنے سال تک خرابے میں پڑا رہا، بالوں پر چھن گئے تھے وغیرہ. سنو، اب حسین نے عطا کیا ہے. اب حسین نے عطا کیا. حسین جسے عطا کرتا ہے پھر حسین واپس نہیں لیتا. جی بس مجلس دیکھیں مکمل ہونے جا رہی. عباس، حسین نے کیا کیا؟ حسین نے عباس کو علمدار بنایا. ہم نے کہا عباس علمدار ہے، بہت آہستہ سے. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا عباس علمدار ہے. چلمن فضائل ام البنین سے آواز آئی، خالی علمدار نہیں وفادار بھی ہے. بھائی جو پہنچ گئے انہیں بھی سلام، جو نہیں پہنچے انہیں بھی سلام. جی کیا آواز ہے؟ چلمن فضائل ام البنین سے خالی علمدار نہیں وفادار بھی ہے. میں نے کہا بی بی علمدار کوئی چھوٹا منصب ہے جو آپ کہہ رہی ہیں وفادار بھی ہے؟ کہا نہیں، علمدار بھی ہے وفادار بھی ہے. میں نے کہا کیا مطلب بی بی؟ میں سمجھا نہیں. کہ سنو، اگر خالی علمدار ہوتا ہے تو مارکا فتح نہیں ہو پاتا. ارے بھائی نہ جانے کہاں ہے آپ؟ میں پہلا جملہ سب کرنے جا رہا ہوں، سوال سنیے. کیا کہا بی بی نے؟ کہا اگر خالی علمدار ہوتا ہے تو مارکا فتح نہیں ہو پاتا. میں نے کہا بی بی کیا مطلب؟ کہ تمہیں نہیں معلوم؟ ارے نبی نے جن کو 39 دن علمدار بنایا وہ جاتے رہے آتے رہے، جاتے رہے آتے رہے، لیکن 40ویں دن جس کو علمدار بنایا وہ علمدار بھی تھا، وفادار بھی تھا. سلام میرے لیے ایک اور مرتبہ سلامات بھیج دیجیے. جسے 40ویں دن علمدار بنایا وہ وفادار بھی تھا اور علمدار بھی تھا. اس وجہ سے مارکا سر ہوا. بس میں 4-5 جملے اور کہتا ہوں غازی کے حوالے سے، کیونکہ بہت زیادہ آپ
آپ لوگوں کے اندر بھی مجھے دکھ رہا ہے کہ تاب نہیں برداشت کرنے کی، کہ گرمی بہت زیادہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس غازی کا کیونکہ آپ ذکر سن رہے ہیں، تمام لوگوں کے شانوں کے اوپر اسی کا صدقہ ہے جو آج ہمارے بازو سلامت ہے، یہ غازی کا صدقہ ہے جو آج ہمارے بازو سلامت ہے۔ میں 4-5 جملے کہتا ہوں، پھر انشاءاللہ رات کی مجلس میں مولا کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ دیکھیے، جس کا جھولا جبریل جھلائیں اسے حسین کہتے ہیں، جس کا جھولا حسین جھلائیں اسے عباس کہتے ہیں، جس کا جھولا حسین جھلائیں اسے عباس کہتے ہیں۔ آپ تک کہ لگنا بات نہیں پہنچ رہی، عباس کا مرتبہ سمجھیے، عباس کی منزلت سمجھیے، عباس کی عظمت سمجھیے۔ اس واسطے غازی کا علم نصب کیا ہے 100 میل سے دنیا کو میرا گھر نظر آئے۔ بنا جانے کا بڑا جی، اس واسطے غازی کا علم نصب کیا ہے 100 میل سے دنیا کو میرا گھر نظر آئے۔ ارے عباس کا کردار میں قد اتنا ہے اونچا، بیٹھے تو رسولوں کے برابر نظر آئے۔ اندازہ لگا سکتا ہے عباس کا؟ جس کا جھولا جبریل جھلائیں اسے حسین کہتے ہیں، جس کا جھولا حسین جھلائیں اسے عباس کہتے ہیں۔ بہت آہستہ آہستہ جملے کہتا ہوں، لیکن ایک ایک جملے پہ پوری مجلس ہو سکتی ہے۔ جو لوگ صاحبان خرد ہیں، صاحبان عقل ہیں، وہ سمجھتے ہیں، جو تاریخ کو جانتے ہیں۔ جس کا لباس جنت سے آئے، میں نہ جانے کہاں آباد جی، جس کا لباس جنت سے آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ارے میں نہ جانے کہاں ہے آباد جی، جس کے بچوں کا لباس، جس کا لباس جنت سے آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جس کا کرتا خود اپنے ہاتھوں سے فاطمہ سل کر جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا فضائل فضیلت عباس میں۔ اور جملہ کہتا ہوں بھیا، جس کو نبیوں کا سردار سلام کرے اسے بطول کہتے ہیں، جسے بطول سلام ملے اسے عباس کہتے ہیں۔ خالی اتنا نہیں، جو نبی کے دوش پہ سوار ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، منزلت سمجھیے، جو نبی کے دوش پر سوار ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ جس کے دوش پر عباس، جس کے دوش پر عباس سوار ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ جو نبی کے دوش پر سوار ہو اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کے دوش پر سوار ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سمجھ لیا، کوئی اتنا آسان تھوڑی۔ میں نے کہا ایک ایک جملے کے اوپر پورا اشرا پڑھا جا سکتا ہے، پورا اشرا مکمل ہو سکتا ہے ایک ایک جملے کے اوپر، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے میری بات پہنچ جائے۔ امام حسین کا یہ عالم ہوتا تھا، بس میں نے مجلس مکمل کر دی۔ امام حسین کا یہ عالم ہوتا تھا، سب سے قیمتی تحفہ دینے جا رہا ہوں۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے تو تحفہ آپ کیسے قبول کرتے ہیں۔ مدینے میں امام حسین کا یہ عالم تھا، جب عباس چھوٹے تھے تو اپنے بھائی کو اپنے کاندھوں پہ سوار کرتے تھے، اور سوار کرنے کے بعد مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے۔ ایک سرپیلے نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، حسین یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ کہا کس لیے؟ کہا کیونکہ آپ ہیں رسول اللہ کے بیٹے، اور معاذ اللہ نقل کفر نباشد عباس ہے کنیز کا بیٹا، آپ اسے اپنے دوش کے اوپر سوار کیے ہوئے ہیں، اپنے دوش کے اوپر سوار کیے ہیں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ جب انہیں امامت پر شکن پڑی، اور شکن پڑنے کے بعد ایک عجیب و غریب جواب دیا میرے امام نے کہا، سن اپنے زمانے کے ہر رسول کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے زمانے کے علی کو اپنے دوش پر سوار کرے۔ علی کو اپنے دوش پر سوار کرے۔ سامنے والا خاموش ہو گیا۔ میرے مولا نے کہا، سن میں اپنے دور کا محمد ہوں، یہ اپنے دور کا علی ہے۔
میں اپنے دور کا محمد ہوں، یہ اپنے دور کا علی ہے، یہ اپنے دور کا علی ہے۔ قسم خدا کی کون سمجھ سکتا ہے عظمت ابو فضل عباس؟ کون سمجھ سکتا ہے؟ جس کے بھروسے پر پورا مدینہ آرام سے سوئے اسے حسین کہتے ہیں، جس کے بھروسے پر پورا مدینہ آرام سے سوئے اسے حسین کہتے ہیں، جس کے بھروسے پر حسین سکون سے سوئے اسے عباس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کی آنکھیں چھلک آئی، آپ کی آنکھوں میں اشک آ گئے، کہ غازی سرکار کی ذات ہی ایسی ہے۔ کوئی خطیب کیا بیان کر سکتا ہے؟ آج آپ آئے ہیں پہلے سے ہی آمادہ ہو کر کہ غازی کا ماتم کرنا ہے، غازی کا پرسہ دینا ہے۔ کس کو پرسہ دینا ہے؟ اس بی بی کو پرسہ دینا ہے جو بہت دور سے چل کر آتی ہے۔ جہاں کہیں بھی مجلس ہوتی ہے تو 3 بی بی آتی ہے، ایک بی بی مدینے سے آتی ہے، 2 بی بی شام سے آتی ہے۔ مدینے والی بی بی کی جگہ کوئی نہیں بتاتا کہاں بیٹھتی ہے کہاں نہیں، لیکن شام والی بی بی کی اور جو چھوٹی بچی ہے بی بی ساتھ اس کی جگہ بتاتے ہیں۔ وہ بی بی وہاں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، جب آپ کو روتے ہوئے دیکھتی ہے تو بچے پوچھتی ہے پھوپھی ماں یہ رونے والے کون ہیں، یہ ماتم کرنے والے کون ہیں؟ اس وقت میری شہزادی فرماتی ہے میری بچی سکینہ یہ تیرے بابا کے ماتم دار ہیں، یہ تیرے بابا کے غمگسار ہیں، یہ تیرے اصغر کا ماتم کرنے والے ہیں، یہ تیرے اکبر پہ گریہ کرنے والے ہیں، یہ تیرے بابا پہ گریہ کرنے والے ہیں۔ اس وقت بچی مانو تو کیا طرف کہتی ہے؟ بچی کہتی ہے پھوپھی اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے نا میرا بھیا پیاسا مارا جاتا، نہ میرا بابا پیاسا مارا جاتا۔ جزاک اللہ ہمارا کوئی کام نہیں سوائے آوازیں آپ کی بلند ہو گئی، آوازیں آپ کی بلند ہو گئی، خدا درجات بلند کرے۔ مولانا القمی صاحب کے عجیب و غریب و واقعہ پڑھا کرتے تھے، جتنا دنیا پڑھنا ہے اتنا کیا کر لیجئے گا، انشاءاللہ جب جب یاد آئے گا تب تب تڑپ کر روئیں گے۔ ایک قافلہ ہندوستان سے کربلا گیا، جب وہ قافلہ کربلا پہنچا تو اس میں ایک زائر تھا، نے کہا ہر کسی کا اہل بیت کو چاہنے کا اپنا انداز الگ ہے، ہر کسی کا اہل بیت سے محبت کرنے کا اپنا انداز الگ ہے، جو بھی کچھ مانگنا ہے مصائب کے دوران مانگ لینا۔ غازی باب الحوائج ہے، آپ کی والدہ بھی باب الحوائج ہے جناب ام المؤمنین جی، باب الحوائج 5 ہیں، جناب علی اصغر بھی باب الحوائج ہے، مولا موسیٰ کاظم بھی باب الحوائج ہے جی، جو بھی کچھ مانگنا ہے مانگ لیجئے گا، آپ کی تمام تر حاجتیں پوری ہوں گی۔ وہ قافلہ پہنچا، جیسے وہ قافلہ پہنچا اس میں ایک عجیب و غریب کیفیت کا زائر تھا۔ اس نے کیا کیا، کربلا میں پہنچنے کے بعد اس نے ایک بوتل میں پانی لیا اور پانی لینے کے بعد اس نے عباس کی زری سے مس کیا اور مرثیہ پڑھتا جاتا تھا روتا جاتا تھا، مرثیہ پڑھتا جاتا تھا روتا جاتا تھا، مرثیہ پڑھتا جاتا تھا روتا جاتا تھا۔ پھر اس نے پانی کو اپنے ساتھ میں لیا، اب اس نے پانی کو کہیں سے مس نہیں کیا، امام حسین کے روزے پہ بھی گیا، وہاں سے نجف آ گیا، نجف میں بھی کسی کے روزے کو سے مس نہیں کیا، بلکہ بوتل کو اپنے سینے سے لگائے رکھتا تھا، سینے سے لگائے رکھتا تھا۔ جب راستے میں ٹریول کرتے، راستے میں سفر کرتے، کسی نے اگر پانی مانگا تو تھوڑا ہمیں پانی دے دو تمہارے پاس ہے پینے کے لیے، تو فوراً منع کر دیتا تھا کہ نہیں یہ پانی میں تمہیں نہیں دے سکتا، میں کسی کو نہیں دے سکتا۔ لوگوں کے ذہن میں عجب عجب خیالات آ رہے تھے، کیسا ظاہر ہے، کسی کو پانی بھی نہیں پلا رہا ہے، کسی کو پانی بھی نہیں دے رہا ہے۔ اب تو یہاں سے قافلہ شام گیا، شام جیسے یہ پہنچا ہے تو جیسے ہی جناب سکینہ کی زری پر پہنچا ہے، وہ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس نے بوتل کو کھولا اور سارا پانی زری پر گرا دیا، اور گرانے کے بعد کہا سکینہ تیرے چچا نے پانی بھیجا، ماتم کرو ماتم کرو، جب تمہیں ہاتھ دیے ہیں تو تمہیں کس کا ماتم کر رہے ہو جس کے ہاتھ خلم ہو گئے۔ جزاک اللہ ہونے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا جی۔ کیا کہا کہ سکینہ تیرے چچا نے پانی بھیجا، بس میں نے مجلس مکمل کر دی، بس ایک چھوٹی سی روایت پڑھتا ہوں، جتنا گریہ کرنا ہے اتنا گریہ کر لیجیے گا۔ کسی عالم سے روایت نہیں، یہ خود مولا عباس اپنے مسائل بیان کرتے ہیں۔ ایک ذاکی مسائل پڑھ رہا تھا،
اس نے مسائل پڑھتے ہوئے اس نے پڑھا کہ مولا کے سر پہ گرز مارا گیا. جیسے اس نے جملہ پڑھا کہ عباس کے سر پہ گرز لگا، اس جملے کا سننا تھا. ایک عالم دین نیچے بیٹھے ہوئے تو وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ تم بے وقوفی کی باتیں کیوں کر رہے ہو، انہیں صحیح روایت سناؤ. اس کو ڈانٹ دیا، ڈانٹ کر اسے نیچے اتار دیا. وہ کہتا ہے، عالم کہتا ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرے مولا کا قد کتنا بلند تھا، تو لہذا کس میں اتنی ہمت تھی کہ جو عباس کے سر کے اوپر گرز مار سکے؟ کس میں اتنی ہمت تھی؟ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ بیچارہ ذاکر روتا رہا، اپنے گھر چلا گیا. عالم دین رات کو جب سویا ہے تو غازی اس کے خواب میں آئے اور آنے کی بات کہتے ہیں، عالم دین تو نے میرے ذاکر کو شرمندہ کر دیا، تجھے معلوم ہے کیا کیا میرے اوپر مصیبت گزر گئی. یہ عالم دین ہاتھوں کو جوڑنے کے بعد کہتا مولا میں نے تو اسی لیے کہا تھا کہ آپ کا اتنا قد بلند ہے، آپ کے سر پہ کیسے گرز لگتا ہے. اب سنو گے آپ بعض جو اپنے فضائل میں اپنے مسائل بیان کرتے ہیں. میرا مولا کہتا ہے، مولا عباس کہتے ہیں عالم دین تجھے کیا معلوم کہ گرز کس حالت میں لگا. بس میں نے مجلس مکمل کر دیا. کہتا ہے کہ مولا آپ بتائیے گرز کیسے لگا، آپ کا قد اتنا طویل ہے. میں نے اسی لیے تو کہا ایک مرتبہ غازی کہتا ہے تجھے معلوم ہے پہلے میرا دایاں بازو قلم ہوا، پھر میرا بایاں بازو قلم ہوا. یہ بتاؤ جس کے دونوں بازو قلم ہو جائیں اور اس کی آنکھ میں آ کر کچھ گر جائے تو کیسے نکالے؟ ایک دم ہاتھ کی طرف اشارہ جاتا ہے. غازی کہتا ہے اچانک میری آنکھ میں آ کر ایک تیر لگا. تیر کا لگنا تھا، میں نے سر کو ہلایا کہ تیر نکل جائے، لیکن آنکھ سے تیر نہ نکل سکا. آنکھ سے جب تیر نہ نکل سکا تو میں نے چاہا کہ اس تیر کو نکال لو. اب جیسے ہی میں نے سر کو جھکایا، تیر کو اپنے دونوں سانوں میں دبایا. میں ابھی تیر نکالنا چاہتا تھا، میرے سر پہ گرز آ کر لگا. ادھر سے تیر ادھر نکل گیا. واپس آ، واپس آ. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه